انصاف کا آج ایک بار پھر قتل عام ہوا ہے، اور کسی صورت میں بھی عمران خان کی جو ضمانت تھی وہ خارج نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پروسیکیوشن خود ہی اپنے کیس کو کمزور کر رہی ہے، نگیٹ کر رہی ہے، اپنی ہی جو ان کا کیس ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ پروسیکیوشن کا کیس تو یہی ہے کہ عمران خان نے جو سائفر تھا اس کو ٹوسٹ کیا، اس کا مطلب ہے ٹوسٹ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا، گمراہ کیا، مس لیڈ کیا، ڈس انفارمیشن پھیلائی۔ تو جب اس نے قوم کو گمراہ کیا، ٹوسٹ کیا، جھوٹ بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی قومی راز جو ہے وہ قوم کو نہیں بتایا۔ جب اس نے ٹوسٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کوئی سیکرٹ جو ہے وہ اس نے ڈسکلوز ہی نہیں کیا۔ جب ڈسکلوز ہی نہیں کیا تو کیسے کہ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں؟ ہاں، یا تو پھر پروسیکیوشن یہ ایڈمٹ کرے کہ عمران خان نے درست کہ قوم کو بتائے، سائفر کے کنٹینٹ کے اندر وہی لکھا ہوا تھا جو عمران خان نے قوم کو بتایا، پھر تو چلو مان لیں ٹو سم ایکسٹینٹ کہ اس نے کوئی سیکرٹ جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے۔ جب پروسیکیوشن خود ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے عمران خان نے جھوٹ بولا، گمراہ کیا، ٹوسٹ کیا، تو پھر کیسے اس کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے لاگو ہوتا ہے؟ کیسے اس نے کوئی راز جو ہے پھر پبلک کو بتایا؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو ڈاکومنٹ تھا اس کو ڈی کوڈ کیا، ڈی کلاسیفائی کیا، تو کیا اس کے پاس ایسا کرنے کی پاور تھی جو وہ ڈی کلاسیفائی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو جب نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، یہ ہماری ٹاپ لیول کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بڑے امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، جب اس کا اعلامیہ جاری ہوگا کہ جس سازش نہیں مداخلت تھی، ڈی مارچ کرنا چاہیے، تو یا تو کمیٹی کا یہ اعلامیہ ہوتا کہ نہ جس سازش ہے یا نہ مداخلت ہے، نہ ہی اس کا ہمارے کو پولیٹیکل افیئرز کے ساتھ، ہمارے اندرونی معاملات کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے۔ تو پھر اگر یہ اعلامیہ آتا اور پھر عمران خان قوم کو اس کے بارے میں بتاتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے ادر اسپیکٹس ہوتے، پھر اس کے ادر کنسیکوینسز ہوتے۔ تو جب نیشنل سیکورٹی کا اعلامیہ ہو گیا کہ جس سازش نہیں مداخلت تھی، تو پھر جو کہنا عمران خان کو اس کی فیور جاتی ہے کہ اس نے یہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی جو کرایا، پھر اس نے وہ ٹھیک کروایا، کیونکہ جب سازش نہیں مداخلت کو مان لیا گیا تو پھر اس کی اپنی ججمنٹ تھی، آرٹیکل 248 کے تحت اس کو امیونٹی حاصل ہے، پھر اس نے قوم کو بتانا ضروری سمجھا۔ تو یہ اس کا ایک اپنی ججمنٹ ہے جو نیشنل سیکورٹی کا اعلامیہ ہے، اس کی اس ججمنٹ کو عمران خان کے اس سوچ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ وہ کہتے ہیں کاپی عمران خان نے گم کر دی، تو جب کاپی اگر گم ہو گیا تو جو پھر شہباز صاحب عمران خان وزیر اعظم جب ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، شہباز شاہ آفس میں آ گیا، وزیر اعظم کو حلف لے لیا، پھر انہوں نے جو ہے نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ بلائی، اس میں جو سائفر آیا تھا، جو کاپی آئی تھی، وہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف کو کس نے دی تھی، وہ اس کا کیسے پھر اس کے اوپر ڈسکس ہوئی، کیسے پھر دوبارہ اعلامیہ جاری ہوا کہ وہ سازش ہی مداخلت تھی؟ تو پھر تو شہباز شریف کو بھی اس کیس میں ڈالنا چاہیے، پھر تو شہباز شریف کو بھی اس کیس میں ملزم بنتا ہے۔ جب اگر عمران خان جو ہے ایک کیس میں ملزم ہے بطور وزیر اعظم، اس ڈاکومنٹ کو اس نے مس یوز کیا یا اس کے حوالے سے اس نے مس لیڈ کیا، تو پھر شہباز نے بھی اس کو کیسے اس کے اوپر کیا دیا کہ سازش نہیں مداخلت تھی؟ پھر شہباز شریف بھی بطور وزیر اعظم اس کیس میں ملزم بنتا ہے، پھر اس کو بھی 248 کی کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اتنا ڈیٹیل آرڈر ہائی کورٹ نے لکھ دیا، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فیصلے کے آخر میں جہاں پہ ضمانت خارج کرنی ہے وہاں پہ یہ کہہ دیتے عمران خان کو سزائے موت اور 14 سال کی قید سنائی جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ ضمانتوں کے حکم بڑے شارٹ ہوتے ہیں، ان کے ڈیٹیل آرڈر نہیں لکھے جاتے، کیونکہ جتنا آپ ضمانت کے اندر ڈیٹیل آرڈر لکھیں گے اس کا ٹرائل پہ افیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ملزم پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ ملزم کا رائٹ ہے، یہ اس کا بیسک رائٹ ہے، یہ اس کا پریشیس رائٹ ہے کہ وہ اپنی انوسینس کو پروو کرے۔ تو اب آپ نے انوسینس تو پروو اس کو کرنے نہیں دی، پورا ڈیٹیل آرڈر لکھ دیا، سارے الزامات اس کے خلاف پروو کر دیے، تو پھر آپ نے ٹرائل کیا چلانا ہے؟ کیوں وقت ضائع کرنا ہے؟ پھر وہاں پہ گواہیاں جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوں گی، سب معاملات ارریلیونٹ ہو گئے، تو پھر عمران خان کو سزا دیتے تو ڈیفینیٹلی انصاف کا قتل عام ہوا ہے۔ تو یقیناً جو ہے جو فیکٹس تھے وہ جو فیصلے کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ عمران خان کی فیور میں جاتے ہیں، تو عمران خان کو ضرور اس کے اب سپریم کورٹ جانا چاہیے، اپنا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ضمانت لینی چاہیے، اور اگر دیگر کی اس کو لا کے اندر ریمیڈیز ملتی ہیں وہ ضرور اویل کرنی چاہیے۔